اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 214 سے 216 تک، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ تمہارا کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ان کے پاس مثال نہیں آئی جو لوگ تم سے پہلے گزرے، یعنی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے۔ کیا ہوا تھا پہلوں کے ساتھ؟ مستہم الباساء والضراء، ان پر تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں۔ حدیث میں ہے کہ ان پیغمبروں کے ماننے والوں پر ایسی ایسی مصیبتیں آئیں کہ ان کے سر پر آرا رکھ کر انہیں کاٹ دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ حق سے باز نہ آتے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز جو تھے یعنی صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت بلال، حضرت عمار، یاسر، ان کے ساتھ انہوں نے جب حق کا اقرار کیا تو کسی بھی قیمت پر اس کا انکار پھر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا اتنا آسان ہے کہ تمہارے اوپر کوئی آزمائش، کوئی ٹیسٹ بھی نہ آئے؟ اس پر بیماریاں بھی آتی ہیں، ذہنی اور روحانی تکلیفیں بھی آتی ہیں، باسا اور جسمانی تکلیفیں اور درا اور ذہنی تکلیفیں۔ جو لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں انہیں ان دونوں امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ بھوک اور خوف سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، جھٹک دیے گئے۔ اور یہ زلزلے زمین کے زلزلے نہیں ہیں، یہ زلزلے ان کے دلوں پر گزرے۔ دل ہلا مارے گئے، دل باہر کو آنے لگے۔ دل کب باہر آتا ہے؟ جب سخت خوف ہوتا ہے، سخت مصیبت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ایسا لگتا ہے جیسے اندر سے کچھ ہل رہا ہے۔ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ سارے بھی بول اٹھے، متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ یعنی ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چلا تھا کہ یا اللہ یہ مشکل کب گزرے گی، یہ حالات کب بدلیں گے۔ تو انہیں خوشخبری دی گئی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، آنے ہی والی ہے، اور اللہ کی مدد پھر آئی۔ اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ ایمان والوں کی آزمائش ہوگی، کیونکہ جنت کا راستہ نفس کے خلاف ورزیوں کا راستہ ہے، ناپسندیدہ چیزوں کو فیئر کرنے کا راستہ ہے۔ جب انسان حق کو قبول کرتا ہے تو اس کی آرام دہ زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اسے سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں، اسے خطرے مول لینے پڑتے ہیں، اذیتوں، مصیبتوں اور آزمائشوں کا اسے پھر سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جنت کا راستہ ادھر سے ہی گزرتا ہے، اس کے اندر سے گزرتا ہے، باہر سے نہیں۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے ایمان والے لوگ بھی گھبرا اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ تکلیف اور تنگی کے وقت کو انسان کو صبر کے ساتھ گزارنا چاہیے، کیونکہ تکلیفیں دراصل انسان کو اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کیونکہ دنیا میں اگر انسان کو راحت اور سکون ملے تو انسان اللہ سے پھر غافل ہو جاتا ہے۔ تکلیف سے انسان جاگتا رہتا ہے، سوتا نہیں ہے، غافل نہیں ہوتا، اللہ کو پکارتا رہتا ہے، دل میں آخرت کی محبت آتی ہے، دنیا سے دل اچاٹ ہوتا ہے۔ بعض نیک لوگوں کا قول ہے کہ اگر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو بھی اللہ کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی جائے گی، یعنی ہمیں اللہ سے کوئی شکایت نہ ہوگی، کوئی شکوہ نہ ہوگا، بلکہ اور زیادہ اللہ سے محبت ہوگی۔ کیوں؟
کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں۔ سوال کرنے والے صحابہ کرام تھے، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صحابہ کرام دنیا کے بہترین افراد میں سے تھے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر نہیں دیکھی، یعنی دنیا میں کوئی بھی لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بہتر نہیں گزرے، کہ دین کے ساتھ انتہائی شغف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت کا تعلق ہونے کے باوجود انہوں نے سوالات بہت کم کیے، غور سے سنتے تھے، سیکھتے تھے، جہاں مشکل پیش آتی صرف وہاں پر سوال کرتے تھے۔ کل 13 مسائل ایسی ہیں قرآن مجید میں کہ ان کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا اور قرآن مجید میں اس کا جواب دیا گیا۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اپنے مال کے بارے میں، ماذا ینفقون، اس کو کہاں خرچ کریں، کیا کریں اور کہاں کریں۔ اور یہ سوال نفلی صدقات کے بارے میں تھا، کہ فرض کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت کر دی کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، سوال حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لیکن جواب کہاں سے آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے فرما رہی ہیں، قل، آپ انہیں بتا دیجئے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اس سوال کی قدر فرمائی، نہ صرف قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا بلکہ قل کہہ کر مخاطب کیا گیا، ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو، من خیرن، مال میں سے، یعنی جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جتنا بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی کوالٹی کا ہو، تو کیا ہو؟ فللوالدین، تمہارے مال کے سب سے پہلے مستحق تمہارے والدین ہیں، ان پر خرچ کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، حالانکہ بیوی بچوں کا نام نطق فرض ہے ایک مرد پر۔ بات یہ ہے وہ تو فرض ہے ہی، یہاں پر سوال نفلی صدقات کے بارے میں ہے، جو ذمہ داری ہے وہ تو کرنی ہی ہے، اس میں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سب سے پہلے والدین، ماں باپ پر، پھر والاقربین، رشتہ داروں پر۔ اقربین قریب سے ہے، جو سب سے زیادہ قریب، جیسے بہن بھائی، ان کے بچے، والدین کے بہن بھائی، ان کے بچے، پھر اپنے بچوں کے بچے۔ والدین کا اولاد پر خرچ کرنا فرائض میں سے ہے، لیکن اولاد کا اپنے والدین پر خرچ کرنا ایک اعلیٰ ترین شکل ہے۔ والیتامى، اور یتیم، یعنی رشتہ داروں کے بعد پہلے حقدار تمہارے مال کے یتیم ہیں، قابل رحم ہیں، کیونکہ جس کا باپ فوت ہو جائے اس کا حق زیادہ ہے، کیونکہ وہ محروم بھی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یتیم صرف غریب ہی ہو، وہ امیر بھی ہو سکتا ہے، تو اسے دیتے دلاتے رہو، صرف ضرورت مند یتیم پر ہی نہیں، باقی یتیم پر بھی، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ والمساکین، اور مسکینوں پر بھی خرچ کرو۔ اب مسکین پر خرچ کرنا اس کی ضرورت کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ ضرورت مند ہے، اور اس میں فقیر بھی شامل ہیں۔ فقیر کا ایک درجہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ اب مسافر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ مسافر جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، کیونکہ وہ کسی سے قرضہ نہیں لے سکتا اپنی ضرورت کے لیے، کوئی اسے جانتا نہیں، دوسرا وہ مسافر جو محتاج نہیں، تیسرا جس کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ ضرورت مند ہے کہ نہیں۔ تینوں سے مختلف طریقوں سے معاملہ کریں گے۔ وہ مسافر جو محتاج ہے اس پر خرچ کرنا لازم ہے، وہ مسافر جو محتاج نہیں، آپ کی مرضی۔ بعض مرتبہ کوئی مہمان آ گیا تو اس کے ساتھ ان کا کوئی دوست وغیرہ آ گیا، اب آپ اگر کوئی لین دین کیا ہے تو اس کو بھی دیا ہے، تو یہ مسافر کے لین دین میں آتا ہے۔ تیسرا وہ جس کا ہمیں پتہ نہیں ضرورت مند ہے وہ یا نہیں، وہ آپ کی مرضی، آپ پر ڈیپینڈ ہے، دے یا نہ دے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ،
اور جو بھی تم کرو گے خیر میں سے ہے، اور یہاں خیر سے مراد انفاق یا کوئی بھی نیکی کا کام ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، تو بے شک اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور جو ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ کون؟ اللہ۔ اب چاہے خیر مال کے ساتھ ہو، انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں، یا پھر وہ خیر خدمت کی شکل میں ہو، یعنی آپ کسی کو مال تو نہیں دے رہے لیکن اپنا وقت دے رہے ہیں، خواہ وہ خیر تعلیم دے کر ہو یعنی علم سکھا کر، یا پھر جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کوئی بھی چیز، مالی بدنی علمی مشقت سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ انسان جو اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے وہ بھی بہترین صدقے میں لکھا جاتا ہے، جبکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، پھر بھی ثواب ہے، بس انسان اپنی نیت اچھی کرے۔ اور تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتے ہو، اس پر بھی اجر ہے، تمہیں اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ کتبہ علیکم القتال، تم پر جنگ کو فرض کر دیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب تک مکہ میں تھے تو 13 سال تک تو ان پر بہت سی تکلیفیں آئیں، ان پر بہت ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور وہ چاہتے بھی تھے کہ بدلہ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کر دیا کہ نہیں، ہاتھ روک کر رکھو۔ لیکن جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اور اللہ کے نبی مدینے میں سیٹل ہو گئے، بلکہ ابھی ابتدائی دور ہی تھا، تو پھر کیا ہوا؟ جہاد فرض کر دیا گیا، جنگ فرض کر دی گئی، اس سے پہلے فرض نہیں تھا۔ لوگ سوال کرتے تھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، کب ہم جواب اس کا دے سکیں گے، ہم کب بدلہ لے سکیں گے، لیکن جب حکم آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ لوگ ڈرنے لگے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ ناپسندیدہ ہے، تم کو اللہ نے فرض کیا ہے، یہ ناپسند نہیں ہے، بلکہ جنگ ناپسند ہے، وہ بوجھ سمجھنے لگے، خوف ہے، مشقت ہے، جان جانے کا اندیشہ ہے۔ وَعَسَىٰ، اور امید ہے، ان تکرہوا شیئا، تم ایک چیز کو ناپسند کرو، تمہیں ناگوار ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بہتر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض چیزیں دیکھنے میں مشکل ضرور لگتی ہیں، لیکن وہ اپنے انجام کے اعتبار سے بہترین ہوتی ہیں، بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ جیسے دودھ پینا ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، لیکن اچھے انجام کی وجہ سے ناگوار عمل مرغوب ہو جاتا ہے۔ اب جنگ کرنا تمہیں ناپسندیدہ ہے کہ اس میں تمہیں تکلیف ہوگی، تم زخمی ہو سکتے ہو، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، تمہارا مال جا سکتا ہے، لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا کچھ، تمہیں اجر ملے گا، تمہیں غنیمت ملے گی، اگر غنیمت نہ بھی ملی تو تمہیں شہادت ملے گی، تو اس میں سے نقصان تو کہیں بھی نہیں۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے برعکس بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اچھی تو لگتی ہیں مگر اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز سے تم محبت کرو، مثلا ایک انسان گھر کی خرید و فروخت کرتا ہے، اسے شوق ہے گھر خریدنے کا، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا وہی شر ہے تمہارے لیے، اسی میں نقصان لکھا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کے بچے نہیں ہوتے، دوسروں کے بچوں سے وہ محبت کرتے ہیں، کسی طرح اپنا بیٹا ہو جاتا ہے، اتنا روتے دھوتے ہیں، پھر وہی وبال جان بن جاتا ہے، وہی مصیبت بن جاتا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس کانٹیکس میں بھی ہے، اے مسلمانوں، تم کو اپنی جان دینا پسند نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو رہو دنیا میں رہتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ بہت ساری مشقتیں اور تکلیفیں بھی اٹھانی ہوں گی زندگی میں۔ اللہ کے حکم کے مطابق اگر اس میں کوئی برائی لگے تو یاد رکھیں اس میں بھلائی بھی ہوگی۔ بعض مرتبہ انسان جس میں بھلائی سمجھ رہا ہوتا ہے اس میں اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت سے ہمیں پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ مدینے پر آنے پر
پہلی بار مسلمانوں پر جہاد فرض ہوا یا جنگ فرض کی گئی تھی، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جنگ کرنا فرض کفایہ تو ہے لیکن فرض عین نہیں۔ فرض عین ہونے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ فرض کا کیا مطلب ہے؟ جیسے نماز فرض ہے، اس کی شرائط ہیں، اس کے ارکان ہیں۔ اس وقت فرض عین ہوتا ہے جب مسلمانوں کے پاس اس کی طاقت ہو، جسمانی یا مالی، یا اس کی تیاری ہو۔ اس کے بغیر فرض عین نہیں، یعنی فرض نہیں، کیونکہ اگر کسی چیز کی نہ تیاری ہو نہ طاقت ہو تو انسان کسی بھی ایسے کام میں پڑھ کر کیا کرے گا؟ ہلاکت سے دوچار ہوگا، کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جیسے مکی دور تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی، تیاری نہیں تھی، تو انہیں روکا گیا، فرض نہیں تھا ان پر۔ لیکن جب سب کچھ میسر آ گیا تو پھر اس وقت وہ چیز فرض ہوئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایک امام کے جھنڈے تلے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ایک گروہ الگ لڑ رہا ہے، دوسرا کہیں اور۔ نمبر 3، جب دشمن سر پر آ جائے تو پھر انسان یہ نہ کہے کہ میں تو بہت برداشت والا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح کسی کے پاس کوئی خاص اسکل ہو اور وہ کسی اور کے پاس نہ ہو تو وہ اسی پر لازم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے کسی حکم میں اگر کوئی مشقت بھی ہو، اسے وہ فرض ساقط نہیں ہوتا۔ مثلا اگر روزہ رکھنا آپ کو پسند نہیں، آپ کو مشقت لگتی ہے، بھوکا رہنا پسند نہیں، تو اس سے کیا روزے کی فرضیت ساقط ہو جائے گی؟ نہیں۔ اگر کسی کو نماز پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم نماز نہ پڑھو۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے یہ چیز فرض ہے، بھلے تم کو یہ ناپسند ہو۔ اسی طرح حج ہے، اگر مشکل ہے تو کیا نہ کریں؟ تو جو فرائض ہیں ہم پر اگر وہ مشکل بھی ہیں تو بھی ان کی فرضیت ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، اس میں سہولت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ بعد میں روزوں کی گنتی پوری کرے۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر بیٹھ کر پڑھ لیں، لیکن اگر صحت مند ہیں تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی چیز کے فائدے اور نقصان کا اصل علم اللہ کے پاس ہے، لہٰذا اگر کسی کی عبادت کا وقتی فائدہ بھی نظر نہ آئے تو اسے بھی کرنا چاہیے۔ جب اللہ کا علم زیادہ ہے تو پھر اللہ پر اعتماد بھی کرو، اللہ کے فیصلے کو قبول کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔